بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ قصہ حضرت مریم۔ سب سے پہلے ہم تعارف کی جانب جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ قرآن حکیم میں تقریباً 11 صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ سورہ تحریم آیت 12 میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال پیش فرمائی ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی اور اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور انہوں نے اپنے رب کی کامل عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں میں تو کامل بہت سے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی اور کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ صحیح بخاری۔ مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھی۔ صحیح بخاری۔ 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں، جو مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کا بیان۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ اپنے علم و تقوی کی وجہ سے بیت المقدس کے ائمہ میں سے تھے۔ حضرت مریم کی والدہ حنا نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت۔ حضرت عمران اور حضرت حنا کی ایک طویل عرصے سے بے اولاد تھے۔ حضرت حنا نے اللہ سے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی والدہ کی دعا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حنا کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، جن کا نام انہوں نے مریم عبادت کرنے والی رکھا۔ حضرت حنا کو امید تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بیٹی ہونے پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ضرور چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ گویا حضرت حنا کی دعا کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت حنا نے اپنی نظر کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، جو کہ بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت حنا نے جب اپنی بیٹی حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تو بیت المقدس کے تمام ائمہ کی یہ خواہش ہوئی کہ حضرت مریم کی کفالت کی سعادت صرف اسے ہی حاصل ہو۔ چنانچہ ان ائمہ کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، جو کہ اللہ کے نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں بیت المقدس کے بہترین ماحول میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے تیزی سے پرورش پانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کی خصوصی انعامات دیکھ کر حضرت زکریا کی دعا۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار تھیں۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس ان کے حجرہ میں جاتے تو کھانے پینے کا کچھ سامان اور بے موسم پھل پاتے تو وہ ان سے پوچھتے، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہ مجھے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی ایک مشرقی جانب اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئیں اور پردہ ڈال لیا۔
حضرت مریم علیہ السلام انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ اللہ نے ان کا امتحان فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں جب اچانک ایک مرد کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اس رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹے کی خوشخبری پر اظہار تعجب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ حضرت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو صرف مرد سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ کو صرف عورت سے پیدا فرمایا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا تخلیق فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بچے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے، یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت مریم بالکل مطمئن ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی اور اللہ کی عبادت میں گزاری تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، چنانچہ وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت الحم تشریف لے گئیں تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے شدید تکلیف محسوس کی تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئی۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر تہمت لگائیں گے اور بدگوئی کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل وقت میں تنہا تھیں۔ جنگل بیابان میں نہ ان کی خدمت کے لیے کوئی دائی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ ہی پینے کے لیے شینی پانی تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں تو آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا جو اللہ کے ایک بلند مرتبہ رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بہت ہی عظیم عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا چپ کا روزہ۔ فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب یہ بات تھی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں۔ اللہ نے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں اشارے سے بتا دیں کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر قوم کے اعتراضات۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ بچے کو دیکھتے ہی ان پر برس پڑے کہ تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے کیسا برا کام کیا؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ اے ہارون کی بہن، یعنی حضرت ہارون کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔ اس پر لوگوں کو اور غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں گے، یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں موزانہ طور پر بولنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور موزانہ طور پر بولے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے
جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے حکم فرمایا نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش محروم نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 تا 33۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مشکل امتحان میں شاندار کامیابی۔ اس طرح اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا اعلان موجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مقام حاصل کر لیا۔ جزاک اللہ۔